بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک۔ ناظرین، آزادی کی نعمت اگر کسی نے جاننی ہو اور پتہ کرنا ہو کہ آزادی ہوتی کیا ہے تو وہ فلسطین کے بچوں سے اور کشمیریوں سے آج جا کر پوچھے کہ وہ کس قدر اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آزاد ہو، آزاد فضاؤں میں زندہ رہے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دھرتی ماں ہوتی ہے، اور جو دھرتی کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے محافظ ہوتے ہیں، اور جو دھرتی آزاد رہتی ہے، جس کے اوپر دشمن قبضہ نہیں کر پاتے، جو دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکتی ہے، وہی دھرتی ایکچولی ایک خوددار قوم پیدا کرتی ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی بارہا دشمنوں نے ایسی سازشیں کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے جوانوں نے، پاکستان کی قوم نے، افواج پاکستان نے ان دشمنوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ ہر بار ایسی کوششیں ناکام ہوتی ہیں، اور آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کی جاتی ہیں، اور ایسی سوچ بھی رکھی جاتی ہے کہ جس کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کارروائیاں سوچی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، آج بھی پاکستانی قوم، افواج پاکستان اور پاکستان کا ہر ایک شہری یوم دفاع کے موقع پر یہ عزم کرنے کو تیار ہے کہ ہم پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ تاریخ کے بڑے واقعات ہیں، اور وہ واقعات بھری پڑی ہے پاکستان کی تاریخ۔ 47 سے لے کے آج تک کا سفر، مختلف جنگوں کا سفر، اور مختلف سپاہیوں کی ایسے کارنامے جسے سن کر، جسے دیکھ کر، جسے جان کر آج کا بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اسے پاکستان کی حفاظت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج بھی تابوتوں میں آئے ہوئے جوانوں کی لاشیں دیکھ کر ان کے عزیز و اقارب روتے کم ہیں، شہادت کی مبارکبادیں دیتے ہیں، اور وہ دفاع وطن پر قربان ہونے والوں کو ایک عزت اور آبرو کے ساتھ اس مٹی کے حوالے کرتے ہیں۔ آج کا دن ان شہداء کے نام، ان پاکستانیوں کے نام جنہوں نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اور وہ غازی جو ان جنگوں میں پاکستان کے لیے جنگیں لڑتے رہے، دفاع وطن کے لیے سرحدوں پر حفاظت کرتے رہے، اور آج یہ پاکستان آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اسے مزید آگے لے کے جانا ہے، اسے اور مضبوط بنانا ہے، اور اسی یوم دفاع کے اوپر ہم نے عزم کرنا ہے کہ پاکستان ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، اور ہم اس دھرتی کو ایک ایسا قابل تسخیر ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں عزت اور آبرو کے ساتھ آنے والی نسلیں اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی پروگرام میں آج میرے ساتھ 4 ایسے پاکستان کے سپوت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کیے رکھی۔ 65 کی جنگ کے اندر، 71 کی جنگ کے اندر، اور ملک کی دفاع کے لیے انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ میں آپ سے تعارف کروا دوں، میرے ساتھ موجود ہیں آج میجر جنرل راحت لطیف صاحب، پاکستان آرمی سے ایک بڑا نام، ہمارے بزرگ۔ جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، آپ اکثر انڈین ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں۔ جاوید اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ غنی اکبر صاحب۔ غنی اکبر صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور جری جوان، پاکستان کی خاطر اپنی جوانی صرف کرنے والے کرنل ریٹائرڈ محمد سلمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرنل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ غنی اکبر صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ 6 جہازوں کے اس اسکواڈرن میں تھے جس نے پاکستان لاہور کی طرف بڑھنے والی بھارت کی پوری بٹالین کو زمین پر تباہ کر دیا تھا۔ یہ وہ بٹالین تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور میں ناشتہ، جمخانہ میں ناشتہ کرنے کی باتیں کی جاتی تھی۔ میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں، آج یوم دفاع کے موقع پہ، کم از کم ہماری وہ یادیں آپ تازہ کریں کہ اس روز کیا منظر تھا، اور جو آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا پاکستان کے لیے، آپ کے اس وقت اور آج کے جذبات کیا ہیں؟ مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کو اپنی سپریمیسی قائم کرنے کا شوق بہت پہلے سے تھا۔ جب 1961 میں انہوں نے گوا پہ قبضہ کیا، اس کے بعد وہ نیفا گئے اور چائنا کے ساتھ لڑائی کی جس میں اس نے شکست کھائی۔ تب سے ان کو اپنی یہ کھوئی ہوئی منزل حاصل کرنے کے لیے 1965 اپریل میں انہوں نے محاذ کھول دیا رن آف کچھ میں، بیئر بیٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے، جو ہمارے کنٹرول میں تھا۔ جب اس کا فیصلہ ہوا جولائی 1965 میں، تو پاکستان آرمی نے اپنے سارے مائنز بارڈر سے ہٹا دیے، اور اپنی فورسز تقریباً 30-35% انہیں چھٹیاں بھی دے دی، بیکاز وی ڈڈ ناٹ مین اینی میلس ٹورڈز انڈیا۔
لیکن یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب آپریشن جبرالٹر شروع ہوا، یعنی اپنے کمانڈو جب ہم نے داخل کیے انڈیا میں، جی تو اس کے بعد انڈیا کو تکلیف ہوئی، اور ان کا جو پرائم منسٹر تلال بہادر شاستری، وہ بار بار وارن کرتا رہا پاکستان کو کہ وہ اپنی مرضی کا محاذ کھولے گا کسی انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر۔ جب سے آپریشن شروع تھا اور ہماری 1 سپٹمبر 65 چھم جوڑیا میں ہماری فورسز کے اوپر ان کے جہاز 4 وہ امپائر تھے جو فائر کر رہے تھے، آرمی سپورٹ مانگی گئی، جس کے لیے سرفراز رفیقی صاحب اور امتیاز بٹی آئے، اور 2 سیبر جہازوں نے ان 4 ومپائرز کو شاٹ ڈاؤن کر دیا۔ میں اس وقت 19 اسکواڈن کا حصہ تھا جو پشاور میں مقیم تھا۔ اس کو کمانڈ کر رہے تھے اسکواڈن لیڈر سید سجاد حیدر ستارہ جرت۔ تو یکم سے 6 یعنی 5 ہم ایسے ہی صبح سے شام تک بیٹھے رہے، لیکن ہمیں کوئی مشن نہیں ملا، سارے مشن سرگودا کو آتے رہے۔ 6 ستمبر کی صبح ایک مشن آئی 9 بجے کہ جسر میں انڈینز آر فائرنگ ایٹ آر ٹروپس، اور انہوں نے ان کے پیچھے جو برج تھا اس کو بھی تباہ کر دیا ہے، گو اینڈ سائلنس دوز گنز۔ تو سجاد حیدر صاحب نے 6 جہازوں کی فارمیشن بنائی، جس میں میری پوزیشن تھی نمبر 6۔ 9 بجے ٹیک آف کیا، 25,000 فٹ کے اوپر ہم گئے گوجرانوالا سے ہم نے ڈیسینڈ کرنا تھا فاسٹ ٹو ریسیو دی امرتسر ریڈار، ان کو بتانے کے لیے کہ وی آر گوئنگ ٹو ہلواڑا، اور اس کے بعد ہم جسر جاتے۔ لیکن ڈیسینڈ سے پہلے ہمیں کال آئی کہ abandon this mission, they have crossed the border and وہ انڈین جو ہے لاہور کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، we do not know where they are, go and find them۔ اس سے جو ہم فیل کرنے لگے سب، we felt very bad کہ ہندوستانیوں کو پاکستان پر حملے کی جرت کیسے ہوئی۔ لاہور گئے، شالیمار باغ کے اوپر ہم نے ڈیسینڈ کیا، we came to 200-250 فیٹ، اور واگا روڈ جو ہے اس کو ہم نے دونوں طرف سے دیکھا، لیکن وہاں پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ جی ٹی روڈ ہم نے فالو کیا، اور جلدی ہمیں ایک گن نظر آئے جو امرتسر کے تھے، وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اپنے ریڈار کو۔ واپس آئے اور واگا پہ ایک ہمیں ریڈ ڈبل ڈیکر بسیں ہوتی تو زمانے میں انہیں کیپچر کیا تھا، جو بعد میں امرتسر میں اس کا پریڈ بھی کروایا۔ 3 میل تقریباً 3 مائلز نارتھ ویسٹ آف واگا بارڈر ہم نے ٹریکس دیکھے کھیتوں میں، ان کو فالو کیا تو باٹا پور کے قریب ہمیں یہ لوگ نظر آئے۔ انیشیلی ہم سوچنے لگے کہ ہماری پاکستانی فوجی ہیں، لیکن جب قریب گئے اوپر سے دیکھا تو اس پہ سیفرن راؤنڈل سے they were Indian tanks۔ سجاد حیدر صاحب نے کہا کہ here the SOBs are 5-6 go off for the Cape mission، تو 5-6 جو میں اور دلاور صاحب کامبیٹ ایئر پیٹرول کہ اگر دشمن کا جہاز آتا ہے ویل ٹیک دیم، انہوں نے اپنا پیٹرن سیٹ اپ کیا۔ ہمارے پاس راکٹ بھی تھے اور ہر جہاز میں 1800 راؤنڈ بھی تھے۔ تھوڑی دیر میں سب جگہ پہ آگ ہی آگ برس رہا تھا۔ ہم ٹارگٹ پہ تقریباً 20 منٹ رہے۔ نارملی ٹارگٹ پہ جہاز 1 منٹ 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں رہتا۔ ہمارا اپنا علاقہ تھا، کوئی ہمیں یہ خوف نہیں تھا، انڈین جہاز نہیں تھے۔ تو 20 منٹ میں ان کا جو 3 جاٹ بٹالین تھا 38 بریگیڈ کا، اس کا ہم نے صفایا کر دیا، جس کے اندر موٹرز تھے، ریکوائلز گنز تھے، شرمن ٹینکس تھے، ان کی سپلائی ہر چیز جو فیول POL۔ تو لاہور اس سے پہلے جنرل چودھری نے، انڈین جو کمانڈر ان چیف تھا آرمی کا، اس نے کہا تھا ایک رات پہلے کہ کل شام ہم جمخانہ کلب میں ہم فتح لاہور منائیں گے اور پیگا فیس کی۔ وہ خواب ان کا پورا نہیں ہوا اور لاہور کو 6 سیبر نے بچایا۔ 20 منٹ کا یعنی رہنے کے بعد اتنا ہمارا فیول کم ہو گیا تھا، ہم سب جہاز سرگودا گئے، ری فیول کیا اور وہاں سے پشاور گئے۔ پشاور کے بعد پھر ہمیں پٹھان کوٹ سٹرائک ملا۔ ٹھیک ہے، میں واپس میں غنی اکبر صاحب پٹھان کوٹ کی طرف واپس آتا ہوں۔ میں راحت لطیف صاحب کو بھی اس میں شامل کر لوں۔ جنرل راحت لطیف صاحب،
چونڈا کے محاذ پہ آپ مشہور زمانہ اس جنگ کا آپ حصہ تھے. ہم چاہیں گے کہ آپ چونڈا کی اس جنگ کے بھی کچھ ایسی چیزیں ہم سے شیئر کریں آج کے دن, کہ اس روز چونڈا کے محاذ پہ آپ کی ذمہ داری کیا تھی, اس وقت کے مناظر وہاں پہ کیا تھے, اور کیا آپ آج کیسا محسوس کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے آپ دیکھیے کہ اس وقت میں کیپٹن تھا اور میں اس سیکنڈ میں تھا جو کہ ریس کی گئی تھی 6 آرمر ڈویژن کے, جی جی, جو کہ 1424 سیگمنٹ جو کہ آرمر, اور ہم لوگ آرمر ڈپ کے ساتھ لوکیٹڈ تھے رابی اور چناب کے درمیان جو جگہ ہے تو چونڈا ہم کہتے ہیں, وہاں پہ ہم لوگ سب تھے, وہاں پر قیام کیا ہوا تھا. میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو اس طریقے کے ساتھ جو ہماری پبلک ہے, جی جی, جو ہماری عوام ہے, جس طریقے کے ساتھ انہوں نے ہمیں وہاں پہ ویلکم کیا, اور جس طریقے کے ساتھ وہ چاہتے تھے پارٹیسپیٹ کرنا کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے ساتھ رہ کر, یہ دیکھنے والا ایک ٹیم تھا. اور انہوں نے جو ان کی وجہ سے, یہ جو عوام کی وجہ سے جو وہاں پر جو کام ہوئے, وہاں پر جتنے اس پہ کامیابی کا جو راز ہے وہ ہماری عوام اس کے بیچ میں شامل ہے. بالکل صحیح. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہماری فوج جب ہماری جنگ ختم ہوئی تھی تو اس وقت ہماری فوج کے جو اسٹرینتھ تھی وہ ہندوستان کی اسٹرینتھ سے 3 گنا کم تھی. ہماری ہندوستان کی اسٹرینتھ ہماری اسٹرینتھ سے 3 گنا زیادہ تھی. لیکن جب جنگ ختم ہوئی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے کے ساتھ پاکستان ہم نے وہاں پر یہ اپنا جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے اس کو نبھایا. کہ اس وقت وہاں پر جو بھی جیسے بھی وہ پاکستان کے پاس جو علاقہ تھا جو ہمارے قبضے میں آیا جب جنگ ختم ہوئی تو وہ سب 1500 اسکوائر مائل تھا. بالکل ٹھیک, 1500 اسکوائر مائل. اور جو ہندوستان کے پاس جو ہمارا علاقہ تھا وہ سب صرف 500 اسکوائر مائل. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری اسٹرینتھ کم ہونے کے باوجود ہمارا پلہ اتنا بھاری رہا کہ یہ وہاں پر ہم چونڈا کے بیچ میں وہ جس میں ان کا مین آفینسو آیا تھا ہندوستانیوں کا, جو مین آرمر ڈویژن کے وہاں پر آئے تھے, مین بیٹل ٹینک وہاں پر ہوئی تھی, اور جس میں بڑا بہادری کے ساتھ ہماری پلٹن میں اور 6 آرمر یونٹس تھے اس نے پارٹیسپیٹ کیا, جس سے وہاں پہ جنگ ہوئی. اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے اس کا دیش کو نابود کیا. یہ ہسٹری نہیں ہے صرف, یہ حقیقت ہے. وہاں پہ دیکھیں گے اگر جانے کا اتفاق ہو آپ کو بھی ملک صاحب یا کبھی پڑھنے کا اس کا شوق کبھی آپ کو شوق نہیں ہو تو میں آپ کو چیزیں بھجوا سکتا ہوں. اور یہ ہندوستانی یاد رکھیں گے ہمیشہ سے کہ جب ہماری تمام قوم ایک تھی اور ہماری فوج بالکل تیار تھی ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے, ان کو مارنے کے لیے, تو آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نے ان کو اتنی مار دی, ان کو اس وقت اتنی شکست دی ان کو اس وقت. یہ ہمیشہ یہ ہندوستانی لوگ یاد رکھیں گے 65 وار کا. اب 1971 میں انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ ہماری ہماری ہمارا اپنی عوام کے ساتھ ہمارا فوج کے درمیان ہمارا کوئی واسطہ تھوڑا سا کوئی مختلف تھا, جس کی وجہ سے کہ ہم نے وہاں پر ہمیں مصیبت کو. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 65 وار ہے, یہ بہت بڑا ایک لیسن ہے. یہ لیسن ہے ہمارے عوام کے لیے جنہوں نے کہ بڑی ہماری ساتھ دیا, اور فوج کے لیے جنہوں نے کہ بڑا جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہ ان مشکلات کے باوجود
नंबर के बावजूद जो बहादुरी दिखाई और जितने के साथ वहाँ पर हिंदुस्तानियों को वहाँ पे पकाया, जितनी इनकी कैजुअलिटीज वहाँ पर हुई, जितनी वहाँ पर इनके नुकसानात हुए, मैं फर्ज करूँ देखने की चीज थी जो मैंने देखी वहाँ पर, और जो मैंने देखी नहीं बल्कि उसको पी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आता हूँ राल लतीफ़ साहब आपकी तरफ। एडमिरल जावेद इकबाल साहब, पाकिस्तान नेवी का बड़ा एक भरपूर किरदार था, ख़ास तौर पे अगर हम 65 की बात करें, लेकिन उस तरीके से शायद हमें पाकिस्तानी कौम को अंदाज़ा नहीं होता नेवी, चूँकि नेवी के कारनामे और नेवी के जवानों की जो कोशिशें थी कहीं उस तरीके से हाईलाइट भी नहीं होती। आपसे भी हम चाहेंगे कि उस वक्त जो आप किस ड्यूटी पे थे आप हमसे शेयर करें। आपको टी वी पर सियासत पे सुनते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे सुनते हैं, आज हम चाहेंगे कि यौम दिफा के मौके पे हमसे आप वो शेयर करें कि उस वक्त आपकी फीलिंग्स, उस वक्त आपकी जिम्मेदारियाँ क्या थी। मैं एक जूनियर ऑफिसर था और ये चूँकि रन ऑफ कच्छ में भी मैं जून जुलाई में ड्यूटी कर चुका था, और रन ऑफ कच्छ में हमारी ज़िंदगी जो थी वो गर्मी में जो समुंदर है, जो उसकी लहरें थीं, और जिस तरह आप जानते हैं कि जहाज़ एक तिनके की मानद हो जाता है बड़े उस तूफान में और बड़ी बड़ी लहरों में, तो हम कोसा करते थे कि ये हमारे अफसरों ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, क्योंकि है तो कुछ हो तो नहीं रहा है। तो रन ऑफ कच्छ जब ख़त्म हुई तो हमने एक सुख का सांस लिया कि चलें हम आराम से बैठेंगे अभी। लेकिन फिर ये यानी आपको हैरानी होगी कि हमें जंग का पता जो है वो रेडियो से पता चला कि जंग हो गई है। अच्छा, मैं आपको ये कौम को बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह के फजल से तब भी हम वो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद है 65 की, वो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब की तकरीर है। ठीक, असल में अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी जीत का ट्रिगर जो था वो क्या था, तो वो फील्ड मार्शल अयूब खान की तकरीर थी। ठीक, क्योंकि उसमें उन्होंने नजरिया पाकिस्तान के ऐन मुताबिक तकरीर की, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जानता नहीं है कि उसने किस कौम को पुकारा है, किसको ललकारा है। कौम का फौज का मुराल अब कर दिया। तो वो जो था, एक तो कौम और फौज एक पेज पे हो गई, दूसरी जो है यंग ऑफिसर और जो ख़ास तौर पर जो तीनों मुसल्लह अफवाज के लोग थे, उन्होंने देखा कि हमारा लीडर जो है वो इतने भरपूर तरीके से इस मुल्क का और हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है उसने बयान कर दिया है, तो फिर हमारे लिए पीछे मुड़ के देखना उसका कोई जवाब ही नहीं था। तो हमें एक गुस्सा था। अच्छा। और गुस्सा हमें ये था कि देखो यार, ये आर्मी वालों की खबरें आ रही हैं, देखो ये एयरफोर्स वालों की खबरें आ रही हैं, वो जो है लाहौर वाले बोकाटा कर रहे हैं और हम इधर जहाज पे बैठ के लहरों के ऊपर नीचे धक्के खा रहे हैं। तो वो जो अब सीनियर अफसर जो हमारे थे हमें समझाते थे कि भाई नेवी की बात ये नहीं होती है, हमारा काम है कि अपने बंदरगाहों की हिफाजत करें, और जो हमारा फंक्शन इस वक्त ये है कि जो बाहर से हमारा असला और बाहर से हमारा तेल आ रहा है, उन जहाज़ों को दुश्मन के जहाज़ जो है वो रोक ना सकें। तो हमें बाहर की तरफ भेज दिया गया, हमें गल्फ ऑफ एडन की तरफ भेज दिया गया। तो वो 2 दिन हमारे बड़े कर्ब में गुजरे। हमने कहा कि यार क्या है, क्यों ये नेवी ज्वाइन कर ली, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। तो वो फिर अल्लाह के फजल से 7 और 8 की यानी 6 को हमें शाम के वक्त मैसेज मिला कि आप ये एरिया छोड़ के और हिंदुस्तान की तरफ जाओ। अच्छा। जनरल एरिया बताया गया, उसकी तरफ जाओ। तो 7 को फिर वो जो सीक्रेट मैसेज आया, जो फोर्स कमांडर था, उसने जब शाम को ये सीक्रेट मैसेज पढ़ के, और हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने जब जवानों के साथ, अफसरों के साथ उसको शेयर किया कि हम हिंदुस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, तो फिर तो जनाब वो जहाज जो थे वो एक सजता बसता शहर लगने लगे। हम एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, खुशी से हो रहे हैं। तो फिर रात के हमने मिडनाइट पे 7 और 8 तारीख को ये द्वारका जो है ये कराची से तकरीबन 250 मील गुजरात काठियावाड़ के कोस्ट पे है। अच्छा। और ये हमारी 2-3 वजह थी इसको हमला करने की। एक तो ये थी कि दुश्मन का मोराल जो है उसको जद पहुंचाई जाए, और दूसरा ये था कि जो इंडिया के जहाज आते थे ये भुज से और ये राजस्थान से, ये उस एरिए से, वहाँ पे वो रेडार था, वो उनको गाइड करता था। तो कराची के अटैक्स को जो है वो उसको कम करने के लिए
ان کا وہ ریڈار سٹیشن تباہ کرنا بھی ضروری تھا. تو رات کو الحمدللہ جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو پہلے تو لگا ہمیں کہ وہ چونکہ پہاڑیاں جو ہے وہ ریڈار پہ پینٹ کرتی ہیں اونچی, تو ہم نے کہا یہ تو ہمیں خبر ملی تھی کہ یہاں کوئی نہیں ہے, دشمن غازی سے ڈر کے بھاگ گیا ہے, کیوں تو یہ تو بمبے بھاگ گئے ہیں, وہ تو یہ کیا پینٹ ہو رہا ہے ریڈار کے اوپر. خیر جب آہستہ آہستہ پکچر کھلتی گئی تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگے, اور پھر جہاز جو ہے ایک لائن میں ہو کے جو بمبارڈمنٹ شروع کی ہے تو یکدم جو ہے ہر ایک جہاز یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اور اجازت دیں کہ ہم 100 گولہ اور پھینکیں. ادھر سے اجازت نہیں ہو رہی تھی. پھر ایک قسم کی یہ جو ہے وہ یعنی زبردستی ہو رہی تھی کہ نہیں جی اجازت دیں. اور پھر جب ہم نے ان گولوں کو پھٹتے دیکھا, جب ہم نے دیکھا کہ ان کا وہ یارڈ جو ہے وہ اب دوربین سے ہمیں نظر آیا کہ وہ شعلوں کی زد میں ہے, تو پھر جو نعرے لگے نصر اللہ صاحب میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس کو دھرتی کو اور سمندر میں ایسے لگتا تھا کہ آج بھی مجھے, اور میں سمجھتا تھا کہ وہ فائنسٹ آور تھا ہمارا 65. اس کے بعد بھی ہم پیٹرولنگ کرتے رہے, سب کچھ کرتے رہے, لیکن میں دو چیزوں کو, ایک ایوب خان صاحب کی تقریر اور دوسرا پاکستان ایئر فورس کے کارنامے, وہ تھا ہمیں جس نے وہ جذبہ پیدا کیا, اور ہمیں بالکل خوف نہیں تھا کہ ان کے پاس. میں نے آپ سے آپ دوست غازی کا بھی پوچھنا ہے, کرنل سلمان صاحب کو بھی شریک گفتگو کر لیں. کرنل صاحب آپ 65 پہ آپ کی ڈیوٹی کہاں پہ تھی؟ میں جی 65 میں فائٹنگ آرمز میں نہیں تھا. اچھا. جنرل حاج لطیف صاحب کے ہوتے ہوئے تو میں ویسے ہی کچھ نہیں بول سکتا ہوں, نہیں کیونکہ وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں, اور استادوں جو ہیں سر. تو میں اتنا ضرور کروں گا, ری انفورس کروں گا جو انہوں نے کہا کہ وہ جنگ قوم کی جنگ تھی, وہ فوج نہیں لڑ رہی تھی, اور اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ نہ ہمیں لیبر کی ضرورت پڑتی تھی, نہ کھانا پکانے کی ضرورت پڑتی تھی, نہ کسی اور چیز کی. وہ خود بخود یہ لوگ ہی ہمیں پرووائڈ کر دیتے تھے. ایک واقعہ سنائیے جب فیصل آباد میں سے گزر رہے تھے. وہ جی فیصل آباد میں سے جی گزر, ایسی میں امنیشن لے کے جا رہا تھا چم اور افتخار آباد جس کا نام اب پڑ گیا, اس ایریے کے لیے اور بھیمبر کے لیے. ہم پوری کنوائی, میں جیپ پہ تھا, تو مجھے یاد ہے کہ وہاں فیصل آباد میں تو فوج ہی نہیں ہوتی جی. ٹھیک ہے. تو 65 میں انہوں نے کہا چلو کوئی تو فوجی ملا, چاہے وہ امنیشن ہی لے کے جا رہا ہے مجاہد. ٹھیک ہے. تو وہ ایک جھنگ بازار ہے, وہاں بہت عوام اکٹھی. وہ ہمارے جو پیچھے میرے ٹرک تھے ان میں چیزیں پھینک رہے ہیں, ٹرانزسٹر پھینک رہے ہیں, عورتیں زیور پھینک رہی. تو سڈنلی میں نے دیکھا کہ وہ ہجوم میں ہی رستہ بن رہا ہے. وہ رستہ بنتے بنتے میں نے دیکھا ایک محترمہ تشریف لا رہی ہیں, ان کو کسی نے پکڑا ہوا ہے. تو ایجنٹ تھی, وہ میرے جیپ سے کسی نے کہا جی آپ اتریں, یہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو میں اتر گیا, ینگ لیفٹیننٹ اترا. تو وہ محترمہ میرے پاس آئی, انہوں نے تو مجھے یہاں سے یوں کر کے پورا دیکھا. پتہ چلے جی ان کے پاس تو نظر ہی نہیں, اندھی ہیں. وہ کہتی بس بیٹا میں تو مجاہد دیکھنا سی. واہ, میرا مطلب اس کو جنت مل گئی سر. دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن وہ ہاتھ لگا, صرف دیکھ کے انہوں نے پورا میرا منہ دیکھا, یہ دیکھا مجھے. یعنی اس قدر جذبہ جی عوام کا تو میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. کرنل صاحب بس میں ایک بریک لے لوں, ایک بریک سے واپس آتے ہیں. تو آج انہی جوانوں, جری جوانوں جو آج اپنی دھیڑ عمری میں ہیں, ہم سے شیئر کر رہے ہیں اپنے وہ واقعات جو انہوں نے دفاع پاکستان کے لیے, دفاع وطن کے لیے جو قربانیاں دیں اور جو کوششیں کی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. غنی اکبر صاحب, ماشاءاللہ پاکستان کے لیے آپ نے جو خدمات سر انجام دی, آپ کو 17 جرت سے نوازا گیا. پوری آج کی جو نوجوان نسل ہے, نوجوان پائلٹس ہیں ایئر فورس کے, آج کے جو جوان ہیں, ان کے لیے ماشاءاللہ آپ ایک مثال ہیں جرت کی اور بہادری کی. جو پٹھان کوٹ کا واقعہ میں چاہوں گا آج کے دن آپ وہ بھی شیئر کریں ہم سے, تاکہ آج کا جو پائلٹ ہے, آج کا نوجوان افسر ہے, آج کا جو عام پاکستانی ہے, کم از کم اس سے آگاہ ہو سکے کہ آپ نے کتنی جرت اور بہادری کے ساتھ یہ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دی. اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم چونکہ فیول کی کمی تھے, ہم سرگودا گئے تھے, ریفیول کر کے ہم پشاور پہنچے. جی. جب پشاور پہنچے تو فیلڈ مارشل ایوب نے جنگ ڈکلیئر کر دیا تھا. اسی وقت 12:30 بجے, 12:30 بجے ہمیں ایک مشن ملا پٹھان کوٹ کا. جی. جب سید سجاد حیدر صاحب نے سگنل کھولا تو مشن پٹھان کوٹ کا تھا. اس نے اپنی ٹیم چنی
8 جہازوں نے حملہ کرنا تھا اور 2 ٹاپ کور کے تھے، ونگ کمانڈر طواب اور ارشد سمی۔ ان 8 جہازوں میں میری پوزیشن نمبر 8 تھی۔ ٹھیک۔ سجاد حیدر صاحب نے کہا کہ غنی یو آر سینئر، دیٹس وائی ایم پوٹنگ یو ایٹ دا بیک۔ وہ اس لیے کہ حملہ کر کے جب سب جہاز نکلتے ہیں تو انٹرسیپٹر جب پہنچتے ہیں تو وہ دے ٹیک دا لاسٹ مین۔ ٹھیک۔ تو ہمارا ٹی او ٹی تھا ٹائم اور دی ٹارگیٹ 5:05 پہ۔ اوکے۔ ہم نے مشن تیار کیا، فلائٹ پلین بنائی اور اس کے بعد کچھ ریسٹ کیا کیونکہ ہم 2 مشن پہلے اڑ چکے تھے۔ 4:00 کچھ 4:15 4:30 ہم جہاز میں بیٹھے اور ٹیک آف کیا۔ 25,000 فٹ۔ وہی بریفنگ تھی کہ ہم سٹریٹ جائیں گے امرتسر رڈار کو بتاتے ہوئے کہ ہم ہلواڑا جا رہے ہیں، لیکن گجراوالا کے ساتھ ہم سٹیپ ڈیسینڈ کریں گے۔ جب ریڈار کے سکوپ سے نکل جائیں گے ویل ٹرن لیفٹ ٹورڈ دی آئی پی۔ ہمارا انیشل پوائنٹ تھا پسرور ایئر فیلڈ۔ جی جی۔ پسرور ایئر فیلڈ سے ہم نے جانا تھا پٹھان کوٹ کے اوپر۔ جب پٹھان کوٹ کے تقریباً کو 1.5 منٹ 2 منٹ رہ گئے تھے تو ہم نے دشمن کے 2 جہاز بھی دیکھے۔ 2 o'clock اس پوزیشن سے وہ ہمارے اوپر جا رہے تھے لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا۔ 5:05 پہ جب ہم نے پل اپ کیا ہے 2 سیکشنوں نے 4 اور 4، تو ہم نے دیکھا کہ سب پین جہازوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر پین میں جہاز کھڑا تھا جس کے اندر 2 MiG-21 تھے جو اس وقت کا بہترین جہاز تھا۔ سب نے نعرے لگائے خوشی سے اور 1 2 3 4 پھر 4 5 6 7 8۔ جب میری باری آئی تو چاروں طرف آگ ہی آگ پھیلا ہوا تھا، سب جہازوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں مشکل سے ایک جہاز مجھے بھی ملا جس کو ابھی وہ لگا نہیں تھا۔ میں نے اس پہ ایم کیا اور اس جہاز کو میں نے تباہ کر دیا۔ جب یہ ہوا تو میں جب پل اپ کر رہا تھا جہاز کو تو دیکھا کہ سموک کے اندر سے ایک جہاز جس کو ابھی آگ نہیں لگی تھی۔ ہماری انیشل بریفنگ پشاور سے یہ ہوئی تھی کہ چونکہ ہم آؤٹر موسٹ پیرامیٹر کے اوپر ہے، واپسی کے لیے ہمارے پاس فیول کم ہوگا، لہٰذا ایک اٹیک ہوگا دوسرا نہیں۔ جی جی۔ لیکن بس اس جذبات کی وجہ سے اس جہاز کو تباہ کرنے کی غرض سے میں نے وہ آرڈر ڈیفائی کیا اور میں نے کہا کہ ہم پولنگ فار دا سیکنڈ اٹیک۔ تو اوپر سے جو 15,000 فٹ پہ طواب صاحب تھے ونگ کمانڈر، وہ اور لیڈر سید سجاد حیدر نے وہ چیخے میرے اوپر کہ کمان نمبر 8 ایگزٹ، نکل جاؤ فوراً۔ اینی وے اس جہاز کو میں نے رکھا، وہ سموک میں اور آگ میں دیکھتا رہا، آ کے واپس اور اپنا اینگل، سپیڈ، ڈائیو اینگل، سائٹ، ایوری تھنگ، وہ جہاز بھی میں نے تباہ کر دیا۔ اور مجھے ابھی پتا تھا کہ میں پشاور نہیں پہنچ سکتا۔ اٹیک کرنے کے بعد ہم بالکل 20 30 40 50 فٹ کے اوپر وہاں سے دشمن کے علاقے سے نکلتے ہیں۔ میں نے جب کلائم شروع کی، کیلکولیٹ کیا تو فیول بہت کم تھا۔ جیلم کے قریب پہنچا ہوں تو میرے پاس فیول اتنا کم تھا کہ میں نے فیصلہ کیا میں سرگودا جاؤں گا۔ ہمارے پاس 400 گیلن کے ڈراپ ٹینکس ہوتے جو خالی تھے، وہ میں نے جیٹسن کر دیے، گرا دیے، تو ڈریگ کم ہو جاتا ہے، فیول کنزمپشن کم ہو جاتا ہے۔ سرگودا گیا تو فیول بہت کم تھا، اب سرگودا نظر نہ آئے۔ ریڈیو ایٹ سب آف ہوتے ہیں جنگ کے دوران میں، سرگودا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں مجھے کافی فکر لاحق ہوئی اور خدا سے بڑی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے سرگودا نظر آ جائے، اگر اس جہاز سے میں ایجیکٹ کروں گا، چھوڑوں گا تو فائدہ کیا، کر 2 جہاز تباہ کر کے ایک جہاز میرا بھی جاتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور مجھے جوہر آباد فیلڈ نظر آئی۔ جوہر آباد دیکھ کے پھر مجھے پتا کہ سرگودا فیلڈ کہاں ہے، ادھر لینڈ کیا تو جہاز بند ہو گیا اور وہاں سے پھر میں رات کو واپس نکلا۔ یہ لوگ ہم نے پٹھان کوٹ پہ جو طواب صاحب نے اوپر سے گنے تو 14 جہاز اس نے گنے تھے، 14، ہم نے 12 کلیم کیے۔ میں نیروبی پی آئی اے کی فلائٹ پی آئی میں کیپٹن بھی رہا ہوں، وہاں فلائٹ لے کر گیا تھا تو انڈین ایئر فورس کے اسکواڈ لیڈر ملا، بات چیت ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ کہاں تھے جنگ کے دوران؟ پٹھان کوٹ۔
تو ابھی اس نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ میں کہتا کہ یار پاکستانیوں نے جو سٹرائک کی ہے ایسی سٹرائک صرف کتابوں میں لکھی ہوتی ہے, in actual fact you cannot achieve that strike or it should be written in God and what in the history. تاریخ پہ سنہرے الفاظ سے یہ سٹرائک لکھنی چاہیے, اتنی اچھی سٹرائک تھی. میں نے کہا تم وہاں پہ تھے؟ کہتے I was in پٹھان کوٹ, میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے. میں نے کہا ایک آخری جہاد ہے, کہتے there was an aeroplane, he made an attack and he went the last. میں نے کہا وہ میں تھا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ذرا دیانتداری سے بتاؤ کہ ہم نے کتنے جہاز مارے. کہتے یار یہ نہیں بتاؤں گا کہ پھر بھی ہندوستانی تو ہوں. میں نے کہا کہ دیانتداری سے just be true to yourself and your conscience. 12 سے کم تھے یا 12 سے زیادہ تھے؟ کہتے 12 سے زیادہ تھے. تو this is what we did in one day, that we saved Lahore 19 squadron from Peshawar. In the same day اسی دن ہم نے پٹھان کوٹ کو بھی تباہ کیا اور ان کی ریڑھ کی ہڈی جو تھی وہ ہم نے توڑ دی. ٹھیک ہو گیا. جنرل راحت لطیف صاحب, چونڈا کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹینکوں کا قبرستان بنا, انڈین ٹینکوں کا. ایک تو ہم چاہیں گے کہ اس پہ بھی آپ بتا دیں. دوسرا, آج کے دن کے حوالے سے پاکستانی قوم, افواج پاکستان, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے دفاع کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے پٹھان کوٹ کے بعد ہمارے سارے آپریشن پشاور کے سرگودا کے اسی علاقے, چونڈا, فلورا یا نیرووال کے علاقے میں ہوتی رہی. یہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے جتنے ٹینک دیکھے, وہ جو میں نے پڑھا تھا العالمین کی لڑائی ٹینکوں کی, رومل اور دا ڈیزرٹ فاکس اور مونٹگومری کے درمیان, اس سے غالباً یہ ٹینک زیادہ تھے جو پاکستان پہ چڑھائی کرنے آئے تھے, اور وہ دے وانٹڈ ٹو کم, آپ کے جی ٹی روڈ سے آپ کو کاٹ رہے تھے وزیر آباد کے ساتھ. اور وہ ٹینکوں کا جو قبرستان ہم نے بنایا چونڈا اور یہ سب جگہ, وہ سب جانتے ہیں. تو جتنے دن بعد میں ہماری لڑائی ہوتی رہی, ہم جموں اور سیالکوٹ سے اس طرف اور نارووال اس علاقے میں چونڈا, ہماری ساری کنسنٹریشن جو تھی ایئر فورس کی وہ ٹینکوں کے خلاف تھی. 8 ٹینک میں نے وہاں پہ تباہ کیے تھے, 8 سے 10 ٹینک جو کنفرمڈ ہے. یعنی اتنے ٹینک آپ زمین پہ جس طرح آپ کچھ شاید ڈال دیں اور مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ ٹینک ہم دیکھتے تھے, آپ کہیں پر بھی راکٹ کر دیں and it will go and hit the tank and there will be a blaze فائر کے اوپر. ٹھیک. تو یہ پاکستان نے یہ حاصل کیا ہے, اور آئندہ بھی اگر انشاءاللہ ایسا موقع آئے گا تو پاکستانی قوم جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا مظاہرہ آپ نے 27 فروری کو دیکھ لیا ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے جو کچھ کیا بالاکوٹ کے اوپر, اس کا جواب دن دہاڑے ہم نے دیا, رات کو نہیں. بالکل ٹھیک. اور جب وہ اٹھے ہیں ٹھیک, پاکستان نے کیا وہ سب پاکستان کو پتہ ہے, اور یہی ہم کریں گے انشاءاللہ مستقبل میں بھی. جنرل راحت لطیف صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ بھی آج کے دن کے حوالے سے بتائیں کہ ہمیں آج پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی قوم کو دفاع کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ جنرل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جاوید اقبال صاحب, آج اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ترجیحات میں ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ 65 میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں سٹرائک کی وہ قومی یکجہتی تھی. ٹھیک. اور وہ ہمیں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. ایک تو یہ کہ عوام کون ہے, فوج کون ہے, ٹھیک, اور دوسرا یہ نہیں کہ پنجابی کون ہے, پٹھان کون ہے, سید کون ہے, کون, یعنی ایک ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یک جان ہو کے لڑے, اور جتنے آپس میں رنجشیں لڑائیاں تھیں وہ بھلا دی, کیونکہ اس وقت ہمارا دشمن صرف ایک تھا, وہ تھا ہندوستان. ٹھیک. اور پھر ہم نے اس کے الٹ بھی دیکھا 71 میں کہ جب قوم ہم اور فوج یکجا نہیں تھی تو پھر ہمیں کیا ملا. تو ابھی میں سمجھتا ہوں آج کا نمبر 1 یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اندرونی طور پر ہم سٹرونگ نہیں ہوں گے تو بیرونی ہم کتنے بھی پروفیشنل ہوں وہ ہمیں جو ہے وہ چیز نہیں ہم میں ہوگی جو کہ آپ اندرونی طور پہ یہ جو ابھی ہمارا یہ جو امپریشن جو جا رہا ہے کہ یہ تو چاہتا ہے کہ قوم اور یہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے, لیکن جس بات جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ قوم
میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان ہم نے تاریخ میں پڑھا، بنتے دیکھا، پھر اپنے جغرافیے کی کتابوں میں اور سکول میں اس کے نقشے ڈرا کیے، لیکن میرے ابھی دل پہ نقشہ پاکستان کا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ نقشہ تو جا نہیں سکتا کہیں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستانی قوم نے 72 سال میں جو نظریہ پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، وقت آ گیا کہ اس کے ساتھ وفا کریں، اور ہم مودی کو بتائیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا، ہم اس مقصد کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالی کشمیر جو ہے وہ پاکستان بنے گا. اور کشمیری بھائیوں کے لیے میں یہ گزارش کروں گا، تمام ہمیں یقین ہے کہ جو اہل اقتدار ہیں اس وقت، چاہے وہ سیاست میں ہیں چاہے فوج میں، وہ ہم سے بہتر ہیں، وہ زیادہ ہم سے جانتے ہیں، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن آج ہمیں فوکس اپنے لوگوں کو امپریس نہیں کرنا ہے، اپنے لوگوں پہ اپنے پروفیشنلزم کا روب نہیں ڈالنا ہے. ہمارا فوکس سری نگر کے کشمیریوں پہ ہونا چاہیے. تو ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری فوجی صلاحیت کا فوکس سری نگر کے باشندے ہیں، سری نگر کے مسلمان ہیں. اگر وہ اچیو کر لیا تو سب ٹھیک ہے، ورنہ یہ دعوے ہیں اور کلاس روم کی یہ جو ہے نا لیکچر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کرنل سلمان صاحب، آپ اسپیشل فورس کا ایسا بھی رہے، ایک کمانڈو آج جب کبھی دیکھتا ہے انڈین کی ایسی گیدڑ ببکیاں آتی ہیں انڈین وزیر دفاع کی طرف سے بھی، انڈین، تو کیا فیل کیا ہوتا ہے؟ پھر غصہ آتا ہے بڑا؟ سر غصہ نہیں آتا، اس لیے کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک جذبہ ابھرتا ہے، اس کو میں غصہ نہیں کہوں گا. بیسیکلی یہ جو جنگ کا کھیل ہے نا جی، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گرم خون سے ہوتا ہے، یہ ٹھنڈے دماغ سے ہوتا ہے، اور اس میں وہی جیتا ہے جس کا یہاں ٹھنڈا ہے. اور دوسری جس چیز سے وہ خوفزدہ ہیں، وہ اس بات پہ خوفزدہ نہیں کہ ہم ان کو مار سکتے ہیں، وہ اس چیز سے خوفزدہ ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. ہم بالکل موت سے نہیں ڈرتے. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں اپنا نہیں کہہ رہا ہوں، جو میرے ساتھی تھے یہ بھی ہیں ان میں شامل، سبھی شامل ہیں. موت ہمیں پتہ ہے کہ تب آنی ہے. حضرت خالد بن ولید نے جب کہا ہے کہ میری تو حفاظت ہی میری موت کرتی. بالکل صحیح. یہ ہمارا جذبہ ہے جی. اور 6 سپٹمبر آپ نے ترجیح کا نام لیا، یہ یوم وفا ہے جی، یہ یوم وفا ہے. ٹھیک ہے جنرل راحت لطیف صاحب، پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کا پیغام چاہوں گا. یوم دفاع کے موقع پہ آپ پاکستانی قوم، افواج پاکستان کے جوانوں کے نام اب کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ میرا پہلا موقع تھا کہ جنگ کے بیچ میں داخل ہوا، مجھے موقع ملا. پھروں کے بیچ میں ہمیشہ تھوڑا تھوڑا دماغ کے اوپر کوئی ڈر بھی تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی ہوتا ہے. لیکن کیوں ہی آپ جنگ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو وہ خطرہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور تمام جتنے بات ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. میرا جو میں اپنے جو اپنے عزیزوں کو، اپنے پرانے ساتھیوں کو، اپنے نئے ساتھیوں کو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ دیکھیں یہ لڑنے یہ جو ہے ایک بہت ضروری ہے. قوم میں جنگ لڑتی ہے، فوج جنگ نہیں لڑتی. قوم کو ایک ہونا چاہیے، قوم کو جنگ لڑنی چاہیے، اور قوم کا ایک حصہ ہے فوجی ہونے کی حیثیت سے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب ہم محاذ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ آرام کے ساتھ سو سکے، آرام کے ساتھ اپنا کام کر سکے. اس طرح کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور پریپریشن ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جو ہی ہم یہ اپنا جنگ کے اندر داخل ہو تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے غازی بن کے نکلنا. ہم نے گولی پہلے چلائی، ہم نے دشمن کو پہلے مارنا ہے، اور یہ ہمارا ایک مشن ہونا چاہیے اس طریقے سے. اور کبھی بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری موت آ جائے. لیکن آپ یاد رکھیں، ہمیشہ جب آپ فوج کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے یہ خطرات بھی ہیں. اس کے خطرات کو کرتے ہوئے پھر آپ آتے ہیں یہاں پر یہ لڑائی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل راحت لطیف صاحب آپ کا.
آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جاوید اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. کرن سلمان صاحب آپ تشریف لائے. اسکواڈرن لیڈر غنی اکبر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام تھا پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے, پاکستان کے دفاع کے لیے ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کریں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.